السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کرتے جائے گا۔ آج کی ہماری کہانی ہے جن ذات اور آدم ذات کی محبت کی سچی کہانی۔ میں ان دنوں ایک نوآموز مصنف تھا۔ مختلف وسائل میں اپنی کہانیاں بیچا کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایم اے اردو کے لیے بھی پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک انوکھی اور اچھوتی کہانی کی تلاش میں بھی تھا اور یہی تلاش مجھے کڑواہا پہاڑ جو کہ ضلع صوفہ کے کالو خان گاؤں کے قریب تھا، وہاں پر چیٹر، شہتوت، پیپل اور سفیدے کے درختوں کا لامحدود سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ اسی جگہ میری ملاقات ایک بوڑھے سے آدمی سے ہوئی۔ اسی کے سامنے ایک کیچو کا ایک بڑا باغ ہے جو ابھی تک موجود ہے اور اس بوڑھے کی ملکیت ہے۔ باغ کے درمیان پھیلی ہوئی نرم گھاس آنکھوں کو سکون بخشتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس باغ میں کسی نے بہت ہی خوبصورت قالین بچھا دی ہے۔ بات ہو رہی تھی اس بوڑھے کی تو میں اس سے ملاقات کچھ اس طرح ہوئی کہ اس نے ایک آگ جلانے کے لیے کافی سوکھی لکڑیاں اکٹھا کی ہوئی تھیں۔ لکڑیوں کا گٹھڑا اس نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا اور چلا جا رہا تھا۔ وزن زیادہ تھا لہٰذا اسے چلنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں فطری طور پر نرم مزاج آدمی ہوں، اس لیے مجھے اس بوڑھے آدمی کے مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اور اس کے سر سے میں نے گٹھڑی اتار کر لکڑیوں کی اپنے کندھے پر ڈالی اور اس کا ہاتھ میں ایک فائل تھما کر اس کے آگے آگے چلنے لگ گیا۔ وہ دیہاتی بندہ تھا، دعائیں دیتے ہوئے اس کا منہ نہیں تھک رہا تھا۔ منزل تک پہنچ کر میں نے سر سے گٹھڑی اٹھا کے نیچے رکھی اور اس سے واپسی جانے کی اجازت لی، لیکن وہ مجھے ایسے کیسے جانے دیتا۔ اس وقت احساس ہوا کہ دیہاتی لوگ، اصولاً پٹھان لوگ، بہت ہی مہمان نواز اور رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں اور دل کے بھی خاصے امیر ہوتے ہیں جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس نے مجھے جانے نہ دیا اور پھر اپنے ایک کمرے میں لے گیا اور پھر وہاں پر مجھے سرسوں کی روٹی اور مکئی کا ساگ گرم گرم لا کے رکھ دیا میرے سامنے اور کہا کھاؤ۔ اس کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ آج تک میں اس کا ذائقہ بھول نہیں پایا اور جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا تو چائے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران ہم ساری باتیں بھی گپ شپ وغیرہ چلتی رہیں۔ پھر چائے آ گئی اور ہم لوگوں نے بیٹھ کر چائے پی۔ تب اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ باتوں ہی باتوں میں پھر میں نے کہا کہ میں ایک کہانی نفیس ہوں اور نئی نئی کہانیوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں ایک کہانی نفیس ہوں۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نام محمد سے پیارا نام تھوڑی ہے، مصطفیٰ سے اونچا مقام کسی کا تھوڑی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ قابل احترام ہیں بہت سی ہستیاں، مگر مصطفیٰ کے جیسا کسی کا احترام تھوڑی ہے۔ بے شک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تو نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا۔
ان کا رتبہ تو لاکھوں میں، کروڑوں میں، بلکہ کھربوں میں ہے۔ ان جیسا تو نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی کبھی آئے گا، بے شک ہمارا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں میں کبھی شرم نہیں کرنا۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، اور نمبر 3 بوڑھے ماں باپ میں۔ انسان اپنا برا وقت تو بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ کبھی نہیں بھولتا۔ برا وقت تو گزر ہی جاتا ہے اور اچھا وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن اس برے وقت میں بہت سے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں، جو ہمیں بتا جاتے ہیں کہ وہ کتنا ہمارا اپنا ہے اور کتنا ہمارا غیر ہے۔ شاید یہ برا وقت بھی ہماری زندگی میں اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے، اپنے اور غیر کی پہچان ہو سکے، کہ اپنوں میں ہمارے کتنے اپنے ہیں اور غیروں میں ہمارے کتنے غیر ہیں۔ کبھی کبھی غیر ہی ہمارے اپنے بن جاتے ہیں اور اپنے ہی ہمارے اس برے وقت میں غیروں جیسا سلوک کر جاتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی زخمی کرتے ہیں۔ برا ہی جان لیوا ہوتا ہے، یہ اہم ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ برا ہی جان لیوا ہوتا ہے، یہ اہم ہونے کا وہم ہوتا ہے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔